ناظرین، یوکرائن اور روس کی جنگ جاری ہے اور اسی کے دوران عالمی طاقت جسے ہم امریکہ کہتے ہیں اس نے اپنی فوج یوکرائن نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ جمعہ کے روز روسی افواج نے یوکرین کے دارالحکومت کیو اور ملک کے دوسرے حصوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل آنے والی اطلاعات کے مطابق روسی افواج کیو میں داخل ہو چکے ہیں۔ ولادیمیر نے مغربی اتحادیوں سے ایک مرتبہ پھر یوکرین کی مدد کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج صبح سے ہماری ریاست اکیلے ہی دفاع کر رہی ہے۔ کیا روس پر امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں کیا روس کو متاثر کر سکی ہیں؟ ہم آسمانوں میں آوازیں سن رہے ہیں اور اپنی زمین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی کے حل کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں کافی کوششیں کر لی ہیں۔ ان کی انتظامیہ نے روسی حملے کو عالمی برادری کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے بارے میں بے شمار وارننگز جاری کیں اور وہ سچ بھی ثابت ہوئیں۔ تاہم بائیڈن نے یہ بھی واضح کیا کہ روس کے چاہنے کے باوجود امریکہ لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ امریکی شہریوں کو بچانے کے لیے یوکرین میں فوج بھیجنی پڑی تو تب بھی وہ اپنی فوجیں یوکرین میں نہیں بھیجیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ آخر امریکہ یوکرین میں اپنی فوج کیوں نہیں بھیجنا چاہتا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوکرین امریکہ کے پڑوس میں نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سرحد امریکہ سے لگتی ہے اور نہ ہی یہاں کوئی امریکی فوجی اڈہ موجود ہے۔ اس ملک کے پاس تو تیل کے وسیع تر ذخائر بھی نہیں ہیں اور نہ ہی امریکہ اور یوکرین کے مابین بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قبل قومی مفادات کی غیر موجودگی نے امریکہ کے سابق صدور کو دوسرے ممالک پر حملوں اور مداخلت سے نہیں روکا۔ انسانی حقوق کی بنیاد پر 1995 میں بل کلنٹن نے یوگوسلاویہ کے خاتمے کے لیے ہونے والی جنگ میں فوجی مداخلت کی اور 2011 میں براک اوباما نے لیبیا کی خانہ جنگی کے دوران بھی ایسا ہی کیا۔ 1990 میں جارج ڈبلیو بش نے عراق کو کویت سے نکالنے کے لیے جب بین الاقوامی اتحاد بنایا تو اس کا جواز یہ دیا کہ وہ جنگل کے قانون کے خلاف قانون کی حکمرانی قائم کروانا چاہتے ہیں۔ صدر بائیڈن مداخلت کرنے والی شخصیت نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، مگر وقت کے ساتھ ان میں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے 1990 کی دہائی میں بھی بلکان میں نسلی تنازعات سے نمٹنے کے لیے امریکی فوجی کارروائی کی حمایت کی تھی۔ اوباما کے دور حکومت میں بھی انہوں نے لیبیا میں امریکی مداخلت کی مخالفت کی تھی اور افغانستان میں امریکی فوجوں کے اضافے کی بھی مخالفت کی۔ حال ہی میں کیے گئے ایک سروے میں 72% امریکیوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو روس اور یوکرائن تنازع میں یا تو معمولی کردار ادا کرنا چاہیے یا بالکل کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جیسے اندرون ملک مسائل پر توجہ دینا چاہتے ہیں اور یہی بات بائیڈن کو ذہن نشین کرنا ہوگی کیونکہ وسط مدتی انتخابات شروع ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ سپر پاورز کے درمیان تصادم نہیں چاہتا۔ بائیڈن یوکرین میں امریکی اور روسی فوجوں کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ مول لے کر عالمی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے، وہ کھل کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر نے اس ماہ کے شروع میں NBC کو بتایا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، ہمارے سامنے دنیا کی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک ہے، یہ بھی مشکل صورتحال ہے اور حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ اگر یورپی یونین میں کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے اور ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہ تھا آج کے لیے جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ آخر امریکہ کیوں یوکرین کے اندر اپنی فوج نہیں بھیجنا چاہتا۔ اپنی بہترین رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔